اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نماز تراویح کے حوالے سے دو سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا عورتیں گھر میں جب نماز تراویح پڑھتی ہیں تو کیا بیٹھ کر نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ ایسا انسان جو بیٹھ کر نماز تراویح ادا کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال کہ نماز تراویح کے بغیر اگر کوئی انسان روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا، یا نماز تراویح نہ پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ اور کیا چار رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی نیت کے ساتھ 4 رکعت نیت کی اور 4 اکٹھی پڑھی، یعنی 4 سلام کے ساتھ 20 رکعت ہیں تو 4 سلام کے ساتھ پڑھی 4 کر کے، تو کیا اس طرح 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ؟ تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ پوری بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، تراویح نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے جو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آئے تو دن میں روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ تو قیام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ تراویح کی نماز کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح خود بھی ادا کی اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت کا اہتمام کروایا۔ تو اب مرد حضرات تو مساجد میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تو خواتین کے لیے بھی ایسا موقع ملے کہ آپ کسی ایسے شہر میں کہ جہاں پر مسجد وغیرہ میں عورتوں کے لیے پردے کا انتظام موجود ہو تو پھر آپ ضرور مساجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ اگر پردے کا اہتمام ہو، علیحدہ سے عورتوں کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، تو اگر علیحدہ سے عورتوں کا انتظام ہو تو پھر آپ لازمی جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، امام کے پیچھے 20 رکعت پوری پڑھیں اور قرآن پاک سنیں، کیونکہ جو تراویح کی نماز ہے یہ عام دنوں میں تو نہیں پڑھی جا سکتی، یہ خاص نماز صرف جو ہے وہ رمضان المبارک میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے لازمی، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر گھر میں بھی نماز تراویح آپ ادا کر سکتی ہیں۔ تو کیا بیٹھ کر نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یعنی اگر ذرا سی تکلیف ہے کہ آپ برداشت کے قابل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں گی اور آپ فوراً گر جائیں گی یا اس طرح، پھر چلیں وہ عذر بنتا ہے، لیکن ذرا سا کمر میں درد ہو گیا یا ذرا سی کوئی سر میں درد ہو گیا، ذرا سی طبیعت یا سستی کی وجہ سے، تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بیٹھ کر نمازیں پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی، ثواب تھوڑا سا کم ملے گا۔ جہاں پر آپ بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہی ہیں اور آپ کا ٹائم بھی لگ رہا ہے اور آپ پڑھ بھی رہی ہیں، تو اتنا انسان تھوڑا سا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو اس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن ثواب اس کو تھوڑا سا اس انسان کو کم ملے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن واقعی میں اگر کسی کو شرعی عذر ہو تو فرض نمازیں جو ہے وہ بلا عذر، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب کے فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں اس میں، تو وہ نمازیں آپ بغیر یعنی جان بوجھ کر آپ بیٹھ کر پڑھیں تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازمی ہے۔ ہاں اگر کسی کو شرعی عذر ہو کہ عام زندگی میں اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو تو تب جا کر وہ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر یا نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایج زیادہ ہو گئی یا بزرگ ہو گئے تو اب ان پر ضروری ہو گیا کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، باقی چاہے پورا دن جو ہے وہ محلوں گلیوں میں مٹر گشت کرتے پھریں، ایسا نہیں کرنا۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کافی ایسے بزرگ حضرات، خواتین پورا دن ایسے گھومتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو کرسی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر اتنی صحت ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ذرا سا اتنا درد ہو گیا یا اتنا، اب حاملہ خواتین اگر آپ کے لیے کھڑے ہونا آسان ہے تو آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، نہیں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فرض نمازیں جو ہے
وہ کوئی بہت زیادہ اشد قسم کا آپ کو شرعی عذر ہو کہ جس میں واقعی میں آپ کے لیے مشکل ہے کھڑے ہونا، تو تب جا کر کہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ادروائز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر۔ تو نماز تراویح جو ہے، اگر کوئی واقعی میں کسی کو تھکاوٹ ہے، بہن کو بچے ہیں ان کو سلانا اور گھر کے کام کاج وغیرہ کرنا، اور واقعی میں اتنی زیادہ تھک چکی ہیں، یا تو وہ سو جائیں گی یا تو پھر کھڑے ہونے کی اتنی واقعی میں ہمت نہیں ہے کہ کمر میں بہت زیادہ درد ہے، یا بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، لیکن جب بیٹھ جائیں گی تو آپ کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے اور آپ سمجھتی ہے کہ اب نماز میں خشوع و خضوع جو ہے، خوشنودی جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے، تو پھر آپ بیٹھ کر نمازیں پڑھ سکتی ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بلا عذر بھی اگر کوئی تراویح کی نماز کو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، ثواب کم ملے گا۔ اب دوسرا سوال کہ کیا نماز تراویح اگر جس انسان نے نہ پڑھی تو کیا اس انسان کا روزہ ہو جائے گا؟ تو دیکھیں، روزہ فرض ہے، یہ کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ چھوڑ دے، باقی پوری زندگی غیر رمضان وہ روزہ رکھتا رہے، تو اس کا جو ایک روزہ رمضان کا مس ہوا وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، یعنی اتنی اہمیت ہے روزے کی، تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کسی نے نماز تراویح نہ پڑھی تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نماز تراویح اگر کوئی نہ پڑھ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، یا کوئی مسائل آ گئے، یا بیمار ہو گئے کسی بھی وجہ سے، یا کسی کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور لوگ چھوڑتے آئے نماز تراویح، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ یعنی نماز تراویح پڑھے بغیر آپ کا روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے نبی پاک نے حدیث فرمائی کہ دن میں روزہ رکھو رات میں قیام کرو، تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے تو دنیاوی معاملات میں انسان گھومتا رہے پھرتا رہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ روزہ رکھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اور شام کو تو روزہ افطار ہو جاتا ہے، تو شام کو جو رات کا قیام ہے سب سے بہترین طریقہ وہ تراویح کا ہے۔ تو تراویح میں اس میں جیسے مرد حضرات مساجد میں جا کر پڑھتے ہیں، تو اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام ضرور کریں۔ اور کیا 4 رکعت، تو 4 رکعت کر کے بھی نماز تراویح آپ گھر میں پڑھ سکتی ہیں، اس طرح بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی زیادہ سلاموں کے ساتھ اگر آپ پڑھیں، لائک 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور جب آپ یعنی 10 سلاموں کے ساتھ پڑھیں گی تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 4 کی رکعت کی نیت کر کے پڑھیں گی، تو 4 رکعت کر کے نیت کریں گی تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے، اور ایک اور مسئلہ اہم، کہ اگر کسی نے سحری نہ کی تو کیا اس انسان کا روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ سحری جو ہے یہ باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، چاہے ایک کھجور کے ساتھ ہی سحری کرو، یعنی باعث برکت ہے، انسان کو سحری ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی آنکھ نہ کھلی، مان لو کہ رات کو ارادہ کیا تھا کہ ہم صبح اٹھیں گے روزہ رکھیں گے، خواتین بھی اپنے کچن وغیرہ کے کام میں تیاری کر لیتی ہیں کہ انشاءاللہ صبح اٹھیں گے اور آسانی کے ساتھ آسانی ہو جائے گی اور ہم روزہ رکھ لیں گے، کچن کے کام وغیرہ ختم کر لیتی ہیں، اور پھر صبح اٹھتے ہیں تو آنکھ نہیں کھلتی اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو اب وہ پریشان ہو جائیں گے، اچھا اب تو ہمارا روزہ نہیں ہو سکے کیونکہ ہم نے سحری نہیں کی۔ تو ایسا نہیں ہے، سحری باعث برکت ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی سحری نہیں کرتا، کہ کسی کا دل نہیں کر رہا یا سو گئے کہ نیند آ رہی ہے، چھوڑے کوئی بات نہیں، تو تبھی اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ یعنی ارادہ تو کیا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ ارادہ کافی ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو عربی میں دعا پڑھی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اگر ہم نے یہ دعا نہ پڑھی تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا تھا رات کو کہ ہم صبح اٹھیں گے روزہ رکھیں گے، تو وہ دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ بلکہ جب چاند نظر آیا تھا تو تب بھی ہر مسلمان کے دل میں یہ آیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں روزے رکھیں گے، تو وہ نیت بھی کافی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے سارے روزوں کی نیت کر لی، ارادہ تو کر لیا، بس وہ ارادہ وہ دل میں کافی ہے، لیکن دعا آپ پڑھ لیں تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، تاکہ انسان نیت کر لے اور نیت کرنے کے بعد پھر روزہ انسان کا وہ اپنا سٹارٹ کر لے۔ تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبح اگر کوئی دعا بھول گیا، جیسے اگر کسی نے سحری کی اور سوچا کہ ہم اٹھ جائیں گے ابھی اور نیت کریں گے، لیکن آنکھ لگ گئی اور صبح اٹھے تو روشنی ہو گئی تھی یا ٹائم گزر گیا تھا روزہ بند کرنے کا، اذانیں ہو گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی ٹائم نیت کر لیں، جو رات میں نیت تھی وہی کافی ہے، یا جو پہلے نیت کی تھی کہ سارے روزے رکھیں گے
وہ بھی نیت کافی ہے، یعنی اس کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، تو اس میں آپ نے اتنی ٹینشن نہیں کرنی۔ اگر آپ اٹھے ہیں، آپ نے سحری کیا ہے، تو سحری کا مقصد یہی تھا کہ روزہ رکھنا ہے، تو بس وہ ارادہ کافی ہے۔ تو اب اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے یا بہت زیادہ نیند تھی یا پتہ نہیں چلا اور جب اٹھے تو گزر گیا تھا ٹائم، یا اذانیں ہو رہی تھی، یا ٹائم ہو گیا روزہ بند ہونے کا، بس اس ٹائم پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ وہ نیت جو رات کو کی تھی وہ بھی کافی ہے، اسی ٹائم بھی آپ نیت کر لیں کہ میرا روزہ ہے، بس آپ وہ روزہ کمپلیٹ کریں، وہ روزہ انشاءاللہ تعالی انسان کا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔